بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر وقال تعالی فی کلامہ المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و ناظرات اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے ذاکرین و ذاکرات اور اس کی رضا کے لیے پورا رمضان بھوکا پیاسا رہ کر روزے رکھنے والے صائمین و صائمات، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم مہینے جو کہ برکتوں والا رحمتوں والا ہے اس کو ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی کہ اس میں سانسیں لیں اور جتنا بھی اپنی استطاعت ہو سکے اس میں عبادت و ریاضت کریں۔ ناظرین محترم، یہ رمضان کا مہینہ کس کو معلوم نہیں کہ اس میں کتنی برکات ہیں، کتنی رحمتیں ہیں اور کیسی اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا نزول اس میں ہوتا ہے۔ لیکن آخری عشرہ جو ہے اس میں اور ہی زیادہ، یعنی پہلے دو عشروں کی بنسبت اس میں اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی برکات، رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں اپنے بندوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر آخری عشرے کے بھی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک کلائمیکس جو رمضان کا ہے وہ لیلۃ القدر کی صورت میں اتار دیا۔ تو لیلۃ القدر ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہو، تو یعنی تقریباً 83 ایئرز کے لگ بھگ اس کی مدت بنتی ہے، اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے۔ چونکہ ابھی زیادہ علماء کا قول ہے کہ یہ رات جو ہے 27 کو ہے، 27ویں رمضان، باقی بھی طاق راتوں میں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن یہ جو رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا نزول اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ موضوع اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ اگر پہلے عشرے میں شروع کے رمضان میں اگر کوئی آدمی سے غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو یا کوئی لیزینس ہو گئی ہو، تو اب بھی موقع ہے ہمارے پاس اگر ہم اپنے آپ کو بیدار کر لیں۔ اور اس کا مقصد اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن رمضان کے آخری عشرے کا مقصد خاص طور پر یہ ہو کہ کیسے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، اس کی بارگاہ میں آیا جائے اور کیسے اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو، اس کی محبت کو، اس کے پیار کو، لو کو حاصل کیا جائے۔ جب وہ ہمیں مل جائے گی، اللہ رب العزت کی رضا، اس کا پیار، اس کی محبت، تو پھر ہر چیز یہی سمجھیں کہ آپ کے دامن میں آ گئی ہے۔ پھر آپ اگر اس سے شفا چاہیں تو وہ بھی آپ کو ملے گی، اگر آپ بیمار ہیں، تندرستی چاہیے تو وہ بھی آپ کو ملے گی، اگر آپ گناہوں پر پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جب رضا مل جائے تو وہ گناہ بھی دھل جائیں گے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو وہ بھی اگر اللہ رب العزت کی رضا مل جائے تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے، مشکلات، مصیبات ہوں، ڈیفیکلٹیز ہوں، مختلف کلامٹیز ہوں، یہ ساری آہستہ آہستہ دور ہو سکتی ہیں۔ تو یہ موقع ہے اب اپنے آپ کو بیدار کرنے کا۔
جب آدمی کا دل بیدار نہ ہو، آدمی کے ذہن میں یہ سوچ نہ ہو، تو چاہے رمضان ہو یا عام مہینے ہو، آدمی فرق ہی نہیں کر سکتا ان میں۔ جیسے رمضان آیا بس وہ بھی اسی طرح عام مہینوں کی طرح گزر جائے۔ اگر دل بیدار نہ ہو تو اس میں جو ڈفرینشیٹ ہوتا ہے آدمی، یعنی اس میں امتیاز نہیں کر سکتا جب تک آدمی کے ذہن میں یہ سوچ نہ ہو کہ چلو رمضان سے پہلے اگر میں نے یہ غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، لیکن اب موقع ہے، زیادہ موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں برس رہی ہیں چھم چھم، تو ابھی موقع ہے کہ میں پھر بھی اس کا بندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ تو ناظرین محترم، یہ جو چیز ہے، آج کے جو ہمارا موضوع ہے، پروگرام ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور پچھلی 4 ویکس جو ہماری سیریز چلتی رہی ہے اس کا کچھ خلاصہ بھی ہوگا، جتنی بھی ہم نے اس کو سمری ہوگی، تاکہ ہم نے جو جو پیچھے پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، تاکہ اس کو سمرائز بھی کر لیں اور ایک اچھے طریقے سے اپنے آپ کو آخری عشرہ اور خاص طور پر 27ویں کی رات ہو، لیلۃ القدر کی تیاری ہو، اور آخری رمضان کے لمحات ہوں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ ناظرین محترم، 3 چیزیں انسان کو کھینچتی ہیں۔ ابھی یہ میں آپ کو کچھ چیز بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ اسے غور سے سن لیں تو بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ 3 چیزیں ہیں جن کی طرف انسان کھینچا چلا جاتا ہے۔ پہلی ہے بیوٹی، دوسری ہے کوالٹی، اور تیسری چیز ہے ریالٹی۔ پھر سن لیں، پہلی ہے بیوٹی، حسن، دوسرا ہے کوالٹی، اور تیسری ہے ریالٹی، حقیقت۔ اب جو زیادہ تر بہت سے ہم جیسے جو آدمی ہیں، زیادہ تر مخلوق جو ہے وہ پہلی 2 کو دیکھتی ہے، بیوٹی اور کوالٹی، لیکن ہم ان کی بھی تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پر بیوٹی، حسن، یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ساری چیز اسی پر منحصر نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر آپ یہ بیوٹی جو ہے یہ عارضی ہے، یعنی ٹیمپریری ہے، یہ بھی چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جو مثلاً حسن والا ہے، کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر، کوئی اس سے علاج اس وجہ سے نہیں کرواتا کہ وہ خوبصورت ہے، کس وجہ سے کرواتے ہیں؟ اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے کوالٹی کتنی ہے، اس کی کوالیفیکیشن اگر دوسرا ورڈ استعمال کرنا چاہیں تو وہ کتنی ہے۔ کسی سے آپ اگر کوئی خوبصورت ہے تو آپ اس سے گھر نہیں بنوا سکتے اس بنا پر کہ کوئی خوبصورت ہے وہ آپ کی بلڈنگ بنا دے، نہیں، آپ کوالٹی دیکھیں گے کہ اس کا جو ہنر ہے اس میں کوالٹی کتنی ہے۔ پھر اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں، کسی سے والدین ہوتے ہیں، شادی کرنے کی، اولاد کی انہیں خوشی ہوتی ہے، تو صرف بیوٹی کی بنا پر کوئی بیٹا یا بہو اپنا اس کو آپ نہیں بنا سکتے۔ وہ کیوں؟ کہ اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں کہ اس میں صفات کیسی ہیں، یہ نہیں کہ صرف حسن ہو اور بعد میں جب اس کے ساتھ ڈیلنگ ہو، پرسنل کنیکشن بن جائے تو پتہ چلے اس کی عادات خراب ہیں۔ تو ساری چیزوں کو دیکھ کر آدمی کو وہ رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح میں 1000 مثالیں دے دوں، لیکن کوالٹی جو ہے یہ بیوٹی سے بھی اوپر ہے۔ آپ اس کو ترتیب وار سمجھیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو لیکن کوالٹی جو ہے بیوٹی سے اوپر کوالٹی، لیکن کوالٹی بھی اس وقت کام کرے گی جب ہمارا ذہن صحیح ہوگا، جب یہ حواس خمسہ صحیح کام کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے کوالٹی کا پتہ چلتا ہے۔ جو یہ تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے
تو کوالٹی بھی چلی جاتی ہے۔ اب دو چیزیں نکل گئیں، ایک چیز باقی رہتی ہے اور وہ ہے ریالٹی، حقیقت۔ جب حقیقت سمجھ آ جائے یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو پانے کی کوشش کی جائے، تو آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ میں نے عام مثال دی ہے، ابھی ہم اس کو اپنی لائف پر امپلیمنٹ کریں گے۔ ہماری ریالٹی جو ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو سارے جھگڑے ختم۔ اب ہماری ریالٹی کیا ہے؟ ہم دنیا میں آئے، اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم اپنی مرضی سے آئے؟ تو جواب ہوگا نہیں، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے۔ کتنے والدین ہیں وہ اولاد کے لیے جتن کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اولاد کی نعمت نہیں ملتی۔ اور اس میں یہ بھی نکتہ ہے کہ جن کو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے انہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ریالٹی ہے یہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ملی، ہم بھیجے گئے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا سوال، کیا ہم دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ اگر ایسے ہو تو دنیا سے کوئی جو ہے جائے ہی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ مجھے موت آئے اور ساری یہ دنیا کی بہاریں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ کوئی نہیں کہتا۔ لیکن ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جو ہی ٹائم آئے گا آدمی کی سانسیں ختم ہونے کا، تو فرمایا نہ وہ ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ ہماری مرضی اس میں نہیں چلے گی۔ جب مرضی نہیں چلے گی تو مطلب کیا ہے؟ ہم بے بس ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہ آئے تھے نہ جا سکیں گے۔ اب باقی رہتا ہے درمیان کا سفر، درمیان کا فاصلہ جو ہے، اس میں ابھی یہ سوچیں کہ اگر ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں، تو درمیان میں ہم کیسے اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ بس یہ تھوڑی سی سوچ ہے۔ نہ ہمارا آنے پر ہماری قدرت ہے، نہ جانے پر قدرت ہے، تو درمیان میں ہم جو اپنے آپ کو بے غم کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری زندگی ہے، ہم جیسے چاہے جانوروں کی طرح گزاریں یا جو بھی کریں، ہماری اپنی مرضی ہے۔ اگر یہ سوچ ذہن میں آ جائے تو یہ شیطانیت ہے، اور یہ جو ہے نفس کی سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے ریالٹی کو سمجھایا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، پہلی بات تو یہ اپنی مرضی سے اس میں داخل نہیں ہوئے، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مرضی سے ادھر سے نکل نہیں سکتے اور نہ رہ سکتے ہو، تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو درمیان کا حصہ ہے تمہاری، چاہے زندگی 10 سال کی ہو، 1 دن کی ہو، 20 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، 100 سال کی ہو، زیادہ سے زیادہ آج کل کیا ہوتا ہے 100 سال کی زندگی ہو، فرمایا یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، اے بندے مجھے بھول مت جانا، چونکہ یہ جو زندگی میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ جو چند سال گزارو گے تم اس دنیا میں، اس میں تمہاری اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اگر یہ تمہیں سمجھ آ جائے تو تم اپنی منزل کو پالو گے۔ اور یقین جانیے کہ جب یہ سوچ ذہن میں آ جائے کہ ہماری ریالٹی کیا ہے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح آدمی گڑ گڑا کر اپنی بے بسی کا اقرار کر لے اور کہے کہ یا مالک میری مرضی نہیں تیری مرضی چلے گی، تو سارے جھگڑے ختم، سارے دکھ دور ہو جائیں۔ مطلب کیا ہوگا کہ پھر آپ کو دکھ تو لگے گا، لیکن اس میں ذہن میں ٹینشن اور پریشانی نہیں آئے گی۔ یعنی آدمی کے من میں صبر کی استعداد، ایکسیپٹنس کی وہ جو پاور ہے وہ آ جاتی ہے۔ وہ کیوں آتی ہے؟ کہ آدمی کو پتہ ہے کہ میری اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ یعنی یہ جو ایکسیپٹنس ہے،
یہ اگر ذہن میں لانی ہو تو یہ سوچ صرف دے سکتی ہے. پھر آپ کو تکلیف ہوگی، خوشی آئے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا ہوگا. اگر کسی وجہ سے، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو علاج تو ہم اس کا کروائیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تدابیر تو کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف شکوہ نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آدمی کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ یہ ہماری مرضی سے کام نہیں ہو رہا بلکہ میرے مالک کی مرضی ہے. تو جب یہ استعداد آ جائے تو یقین جانیے کہ تکلیف یا جو بھی مشکلات ہوں گی آئیں گی ایک طرف تو ان کا مداوع کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو بے پناہ اجر بھی ملے گا. اور یہی فرق ہے مومن میں اور منافق و کافر میں، کہ ان کے ذہن میں یہ سوچ نہیں. مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے ہماری اگر یہ سوچ بدل جائے اور بھی زیادہ اس میں نکھار آ جائے تو یقین جانیے انشاءاللہ اس سے بہت سی راہیں کھل سکتی ہیں. تو ناظرین محترم، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. یعنی جو بھی دنیا میں ہو، ہماری زندگی میں ہو، جس قسم کی مشکلات آئیں، مصیبات آئیں، صرف فاعل حقیقی ایک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اور یہ سوچ اگر رمضان میں، پھر آخری عشرے میں، اور پھر لیلۃ القدر کی آمد ہو، اس میں اگر یہ سوچ اجاگر کی جائے تو اس کا پھر اپنا ہی مقام ہے. اور اگر یہ سوچ آئے بغیر، یہ بھی ہمارے رمضان کے جو کچھ دن باقی ہیں یہ چلے گئے، تو پھر بڑی مشکل ہوگی اور آدمی کی جو منزل ہے اس میں اور ہمارے درمیان میں پھر بھی فاصلے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کے آگے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے عرض کی ہے کہ فاعل حقیقی ایک ہے، اور جب یہ زندگی میں سوچ آ جائے تو پھر جو بھی دکھ ہوں، مشکلات ہوں، مصیبات ہوں، ان کو آسانی سے ان کے ساتھ جو ہے ڈیل کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال یہ ہے، دیکھیے کہ جو بھی تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک ریوارڈ جمع کیا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی مومن کو چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی آئے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت اس کو اجر عطا کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیتے ہیں. اب دیکھیے ریوارڈ کا اگر یہ ذہن میں نیت ہو، مثال کے طور پر ایک ماں ہے، جب ماں ارادہ کر لیتی ہے کہ میں نے ایک بچے کو جنم دینا ہے، ایک عورت ہے اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اولاد چاہیے. اب اگر اللہ رب العزت نے اس کو اولاد دینے کی جو ہے اس کی دعا قبول کی، مثال کے طور پر وہ پریگننٹ ہو گئی. اب دیکھیے پریگننسی میں مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی کتنی تکلیفات آتی ہیں، کیسی کیسی مشکلات آتی ہیں، کن کن مراحل سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ خوشی سے قبول کر لیتی ہیں. کئی عورتیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے، وہ شہادت انہیں مل جاتی ہے، یعنی فوت ہو جاتی ہیں ڈیلیوری کے دوران، یعنی اتنی انتہا کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک ماں جو ہے وہ صبر کرتی ہے، وہ ان مشکلات میں اس مصیبات کو جھیلتی ہے. 9 مہینے اور کچھ دن اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ پر مشکلات ڈال کر بچے کی پرورش کرتی ہے. اگر پہلے اس کو کھانے کی پرواہ نہیں تھی، لیکن اب چونکہ وہ ایک روح کی ضامن ہے، اب وہ جو ہے اپنے آپ کا خیال رکھے گی، جتنی بھی مشکلات آئیں گی ان کو برداشت کرے گی. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ جو آخر میں ریوارڈ ملنے والا ہے، جو آخر میں جو ریوارڈ ہے، جو اس کا اجر ہے، وہ بڑا عظیم ہے. اور وہ اجر کیا ہے؟ اولاد کی نعمت ہے. اب یہ تھی ایک مثال. ابھی اگر یہی سوچ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے اجاگر ہو کہ ہم اس دنیا میں آئے، ہم نہ اپنی مرضی سے آئے، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے،
ہماری یہ جو درمیان کی زندگی ہے اس میں کچھ سال جو ہے خوشی کے آتے ہیں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کچھ دکھ بھی آ جائے، ہو سکتا ہے کچھ مصیبت ہو۔ ابھی یہ جو لاک ڈاؤن ہے مثال کے طور پر، یہ ایک از ویری ڈیفیکلٹ، ہم سب کے لیے مشکل ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے ایک طرف تو وہ حدیث پاک ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی تکلیف مسلمان پر آئے گی، ایک کلمہ گو پر آئے گی، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھول جائے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ذہن میں ہو کہ ہماری اپنی مرضی بھی نہیں، زندگی کسی اور کی ہے، لیکن اس میں اگر تھوڑی سی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس پر اگر ہم صبر کریں گے اور اس ماں کی طرح تھوڑی سی برداشت کر لیں گے، تو دیکھیے اس کا پھر اجر کیا ہوگا۔ اور جتنا صبر کریں گے، جتنی اس کے پیشنٹ اختیار کریں گے، ایکسیپٹنس ہوگی یہ ذہن میں کہ ساری دکھوں کا دینا یا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر اسی کی طرف سے شفا بھی ملے گی، اسی کی طرف سے ان کا مداوع بھی آئے گا۔ ہم کیا ہیں؟ عارضی ہیں، دنیا بھی عارضی ہے۔ اگر یہ ذہن میں سوچ آ جائے تو دیکھیے اس کے بارے میں پھر اس کے ریوارڈ جو ہوگا، یقین جانیے اس کا ایک اپنا درجہ ہوگا۔ اور یہی چیز کی جو دلیل ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ اب دیکھیے پورا کنبہ اہل بیت اطہار کے شہید ہوا، ساری حد سے بڑھ کر مشکلات آئیں، مصیبات آئیں، لیکن آپ نے ایک کلمہ بھی اف کا اپنی زبان سے نہیں بولا، اپنی زبان سے شکوہ نہیں کیا، مالک کی رضا سمجھ کر اس کی خوشنودی کے لیے ہر چیز جو ہے، ہر چیز میں صبر کرتے رہے۔ وہ کیوں کرتے رہے؟ انہیں پتہ تھا کہ یہ عارضی دنیا ہے، اس میں جو مشکلات آتی ہیں ایک دن آئے گا وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد جو اجر ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے دو شہزادے ہیں یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور سردار کیوں ہیں؟ کہ ان کی یہ زندگی تھی۔ تو ناظرین محترم، چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے، تو بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، لیکن ابھی تک جو ہم نے چیز سمجھی ہے وہ یہ سمجھی ہے، خلاصہ یہ ہے اس کا کہ دیکھیے ہماری زندگی نہ ہم نے اپنی مرضی سے لی ہے، اور نہ اپنی مرضی سے ہم اس کو اپنے پاس قائم رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ زندگی ہے، چند دنوں کی بات ہے، ایام معدودات ہیں، چلے جائیں گے، لیکن اس کے جو درمیان کا فاصلہ ہے، جو ہماری زندگی ہے جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، جس کو ہم بسر کر رہے ہیں، اس کے درمیان ہمیں یہ سوچ اجاگر ہو ہمارے ذہن میں کہ جو بھی ہے، میں ہوں، میری ذات ہے، میرا مال ہے، میری اولاد ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پر اور بھی زیادہ بات ہوگی۔ بریک کے بعد انشاءاللہ کالز بیان ہوں گی، اگر آپ نے کوئی کالز مسائل وغیرہ پوچھنے ہو تو انشاءاللہ ان پر بھی بات ہوگی، اور بھی اسی قسم کی رمضان کی یادیں تازہ ہوں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی، اور بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بڑا خاص موقع ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور یہ پروگرام اسی نیت سے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ آئے، اور یہ سارا ریوارڈ اسلام چینل اردو کو جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بریک سے پہلے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے بیوٹی کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، اور ہماری زندگی میں ریالٹی کیا ہے، اس پر ہم نے بات کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم انشاءاللہ آگے چلیں، آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام الحمدللہ ہماری 5 ویک کی سیریز تھی، یہ آخری سیریز کا جو ہے حصہ ہے، ایپیسوڈ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ کی جو کالز ہیں انشاءاللہ وہ بھی اٹینڈ کی جائیں گی، آپ کے جو مسائل ہوں وہ بھی آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں،
وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. نمبر جو ہے انشاءاللہ اسکرین پر آئے گا, وہ بھی لائیو کالز آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس پروگرام میں خاص طور پر پچھلی تمام ویک کا جو خلاصہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے, تاکہ یہ جو رمضان کے کچھ ایام باقی ہیں, کچھ دن باقی ہیں, ہم ان سے زیادہ استفادہ حاصل کریں. تو رمضان کی رحمتیں, فضائل رمضان ہم بار بار موضوع سنتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کو پتہ چل جائے کہ کتنا عظیم مہینہ ہے, کیسی سیل لگی ہوئی ہے کہ اگر ایک نفل پڑھیں تو فرضوں کا ثواب مل جائے. تو یہ جو اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں چھم چھم اس مہینے میں, تاکہ ان کا جو ہے یہ پتہ چل جائے اور پھر یہ سوچ ہو جائے کہ ہاں سیل لگی ہے, اب مجھے زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے آپ کے لیے یہ برکتیں اکٹھی کرنی ہیں. جب سوچ نہیں ہوگی تو آپ سیل لگی رہے, آپ بس گھر میں آدمی ویسے ہی لیزی ہو کر سو کے گزار دے یا غفلت میں گزار دے, تو یہ بڑی آسانی سے ضائع ہو سکتا ہے, اس کا خدشہ ہوتا ہے. یہ جو پروگرام ہے اسلام چینل اردو کے ذریعے, ان کی ٹیم کے ذریعے جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, تاکہ یہ سوچ ذہن میں آئے. اور سوچ جو ہے یہ ہر چیز کا محرک ہے. یعنی جب آپ کے ذہن میں ایک سوچ آ جائے گی تو نیکی کی سوچ آنا بھی, اس پر بھی اجر ملتا ہے. اور یہ سوچ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. ہر ایک کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس طرح کپڑے پہنے, آپ نے اس طرح کھایا, آپ نے اس طرح پیا, آپ اس طرح چلے, آپ کا جو حلیہ مبارک تھا وہ اس طرح تھا. ساری ہم باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ جو سنت ہے یہ سنت فی الافعال ہے. یہ بات بڑی دھیان سے سنیں, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ جو کیا ہے سنت فی الافعال, کہ آقا علیہ السلام چلے کیسے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹھنا مبارک کیسے تھا, آپ کا دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنا کیسا تھا. لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا, اور وہ کیا ہے کہ سنت فی السوچ جو ہے, ہماری سوچ, یعنی ہماری سوچ ایسی ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو. یہ جو ہے یہ نقطہ بڑا خاص ہے اور اس پر توجہ ہی نہیں جاتی. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی نوافل جو پڑھیں, چاشت پڑھ لیں, تہجد پڑھ لیں, قیام کر لیں, یہ سنت ہے. ایک طرف تو یہ سنت ہے, عبادت ہے, ظاہر بات ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو ہماری سوچ ہے وہ ادھر کی ادھر ہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوچیں جو تھیں وہ پاک و مطہر تھیں. مثال کے طور پر ہم اس کو اپلائی کریں گے اشرف مخلوق کے زمرے میں. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سوچ جو ہے وہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن ظن ہو, یہ آدمی کے ذہن میں ہو کہ جو وہ رب ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے, تو وہ مجھے کبھی تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ ہے سوچ, حسن ظن. جب اس نیت سے آپ جس چیز سے بھی گزریں گے آپ کو اس پر ریوارڈ ملے گا, صرف اس سوچ پر. یہ تھی سوچ. سوچ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے مقدر میں کر دیا ہے رزق, مجھے وہ ملے گا, وہ مل کر رہے گا. لہٰذا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ ختم. دوسروں کی وجہ سے تعریفیں کرنا, ان کو خوش کرنا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی ہم تعریف کرتے ہیں تاکہ کچھ مل جائے, لیکن یہ سوچ غلط ہے. ہماری سوچ میں یہ ہو کہ میرا مالک حقیقی ہے, میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں یا بات کر رہی ہوں تو کسی غرض سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھ کر. اس کا حکم ہے, اس کے پیارے حبیب کی سنت ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا پیش آیا جائے. تو یہ سوچ ہو, اس پر پھر جو ہے اور زیادہ آپ کو اجر ملے گا. اس کو اگر دوسری طرف آپ کہہ لیں, سوچ کا دوسرا معنی ہے نیت. آپ کی نیت کیسی ہے,
آپ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، اگر اولاد جو ہے والدین سے بات کر رہے ہیں اور والدین جو ہے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، ساری چیزوں کے پیچھے جو سوچ ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ کی سوچ صحیح ہوگی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مثال کے طور پر اپنے جو ہے اولاد کی تربیت کی ہے، بعد میں اگر وہ کسی وجہ سے آپ کے صحیح فرما بردار نہیں ہے تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا۔ وہ کیوں دکھ نہیں ہوگا؟ کہ آپ کی سوچ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان ہے میرے لیے، یہ اس کی نعمت ہے، ایک طرف امتحان ہے، لہٰذا میں اپنے فرائض پورے کرتے ہوئے اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ سوچ ہو ذہن میں تو اس سے بڑی بڑی ایک تو تکلیفوں سے بھی آدمی بچ سکتا ہے اور ساتھ جو ہے اس پر اجر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آقا علیہ السلام کی سوچ کہ دوسروں کے بارے میں پوزیٹیو سوچنا۔ اب پوزیٹیوٹی جو ہے یعنی اچھی سوچ جو ہے، حسن ظن ہے دوسروں کے بارے میں، یہ دیکھیے اس کو ہم اس سے ویری لاک آف ہے، یعنی میں ہمیشہ بدظنی ہے، دوسروں کے ذہن میں خیالات آتے ہیں دوسروں کے بارے میں کہ اس نے مجھے کے ساتھ ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، اسی کی وجہ سے کئیوں کو نیند نہیں آتی، ڈپریشن ہے کہ میرے خاندان میں یہ مسائل ہیں، اس نے اس طرح ہمارے ساتھ کیا، کہ ہماری یہ سوچ میں اگر ہم اس کو سوچ سے نکال دیں گے اور ہمارا ذہن مطمئن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اس کی خوشنودی پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کتنے دکھ خود بخود ہی چلے جائیں گے۔ تو اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ ساتھ سوالات بھی ہوں گے تو انشاءاللہ کالز بھی اٹینڈ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، اگر عید کی نماز گھر پر پڑھیں تو اس کی کیسے نیت کریں؟ وہ سنت ہے، نفل ہے، کیسے کریں؟ اچھا، عید کی نماز گھر پر، جی ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی، تو انشاءاللہ آپ سنتے رہیے گا۔ یہ کئیوں کے بارے میں، کئیوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ عید کی نماز کا مسئلہ کیا ہے۔ چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو ظاہر بات ہے اگر اور نماز کی ہمیں پرواہ کبھی ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن عید جو ہے ایک خاص موقع ہے تو اس کی ہوتی ہے پرواہ، تو اس لیے یہ بڑا خاص سوال ہے، انشاءاللہ اس کو اٹینڈ کریں گے لیکن تھوڑی سی بات ختم کرنے کے بعد۔ تو ناظرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ دوسروں کے بارے میں جو سوچ ہے وہ ہماری کیا ہو۔ میں اس پر ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ مبارک کیا تھی۔ حضور علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو، جو نوکر تھے اس وقت، ظاہر بات ہے غلام تھے، وہ جو ہے اس کو مار رہے تھے، یعنی اس کو سزا دے رہے تھے کسی غلطی کی وجہ پر، اور یہ عام ہوتا تھا۔ اور ابھی بھی جو ہے پنشمنٹ کسی نہ کسی صورت میں اگر آپ کی کوئی تابع ہے تو ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی جو ہے پنشمنٹ کسی کو، مثلا کسی کو جاب سے نکال دینا، یہ جو بھی صورتحال ہے، تو وہ جو ہے ان سے سختی سے پیش آ رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس کر دو، اور فرمایا اسے ابھی رہا کر دو، ابھی اسے آزاد کر دو۔ وہ صحابی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ کے دیکھ رہے ہیں، انہیں پہلے نہیں خبر تھی، تو جب انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فوراً آزاد کر دیا۔ جب انہوں نے فوراً آزاد کر دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ چھوتی۔ یہ حدیث آگے بھی ہے لیکن چونکہ ساتھ میں کالز بھی لے رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا یہاں پر روک کر تو آگے بات ختم کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے؟ جی میرا ایک سوال ہے، جو چاشت کی نماز ہے اس کا کیا ٹائم، کون سا ٹائم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چاشت کی، جی چاشت کی نماز میں کون سا ٹائم ہے بھائی، کس وقت پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ چاشت کی نماز کا ٹائم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین محترم، وہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ چھوتی، وہ تو انہوں نے اور زیادہ شکر ادا کیا۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا غلام ہے
یعنی تم اس پر کچھ دیر کے لیے قادر ہو، یعنی تم اس کے مالک ہو، عارضی مجازی. تو فرمایا اگر تم پر اگر یہ دیکھو کہ کتنی چھوٹی سی اس نے کوئی غلطی کی ہوگی اور تم اسے سزا دے رہے ہو، لیکن دوسری طرف یہ دیکھو کہ جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا مالک حقیقی ہے اللہ رب العزت کی ذات، اس کے تم غلام ہو، اس کے بندے ہو. اور فرمایا تم دن میں کتنی کوتاہی کرتے ہوگے. فرمایا دیکھو کہ وہ کیسے تمہارے اوپر سے صرف نظر کر رہا ہے، تمہیں معاف کر رہا ہے، تم سے درگزر کر رہا ہے. تم دن بدن خطائیں کرتے ہو اور وہ ہمیشہ معاف کر دیتا ہے، تمہیں چھوٹ دے دیتا ہے، تمہیں ڈیل دے دیتا ہے. فرمایا یہ ذہن میں سوچو. تو ایک کالز اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں ایک مسئلہ بہت ضروری پوچھ رہی ہوں. جی پیس میں اگر پی بھی ہوا ہے باڈی وچوں تے بندہ فوت ہوئی جائے تو او نکوار کڈانی پینی ہے باڈی وچوں، ہسپتال والے کو دسی تھا کہ نہیں؟ کیڑی چیز؟ پیس میکر جیڑی ہارٹ بیٹ چلانے واسطے پی بھی ہونی میٹل نے. اچھا ہارٹ دی مشین. جی جی مشین پیس میکر اس کو بول رہے ہیں. پیس میکر جی جی. اچھا یعنی وہ نکالی جائے یا نہیں؟ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرنا اس کے بارے میں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. ایسے ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں یا سجدہ میں جاتے ہیں تو نارمل سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نارمل نماز میں کوئی اور دعا کر سکتے ہیں جیسے ربنا آتنا فی حسنہ، اور کوئی بھی ایسی دعا ایکسٹرا کر سکتے ہیں نماز کے رکوع اور سجدہ کے درمیان میں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی اور دعا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. جی میں نے ایک بات آپ سے پوچھنی تھی میرے بھائی کے بارے میں. اچھا جی وہ بہت بیمار ہے، انہیں کوئی دماغی ہے. اچھا ان کے لیے اگر آپ دعا کر دیں یا کوئی مجھے وظیفہ بتائیں. بہت سخت ان کو دماغی ہے، وہ ایسے وسوسے آتے ہیں کافی دیر سے ہے مگر کل سے بہت زیادہ. تو اگر آپ دعا کر دیں یا کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پہلی تو دعا ہے انہیں اللہ تعالیٰ شفا دے. رمضان کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ میں عرض کروں گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں جی؟ خیریت جی. بڑے میں نے پہلی بار آپ کے پروگرام میں کال کی. اچھا ماشاءاللہ. میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں لیکن چانس نہیں ملتا کال کرنے کا. چلیں آپ کی محبت ہے، آپ آج شامل ہو گئے. لیکن میں پروگرام ضرور دے رہا ہوں. آپ کا جو پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، تندرستی دے. آمین آمین جناب. تو ایک دن آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ پہلے دروشی پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھ کے یا کیوں پڑھ کے، پھر برا کے لا الہ الا کر کے انت سبحانک کے کوئی ایک کسی بھی بس 72 ٹائم پڑھو. ٹھیک ہے. دو نفل جو ہے نا وہ پڑھنے ہیں. کون سے وطن یہ مجھے بھول گئے ہیں، اور یہ کون سے ٹائم پڑھنا ہے یہ وظیفہ، اور کسی بیماری کے لیے بھی ہو، کسی پرابلم کے لیے بھی ہو. وہ جو یہ آپ میں فون رکھوں گا تو آپ بتانا مجھے. وہ جو 2 نفل تھے. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ناظرین محترم کچھ سوالات آ گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کے جواب دے لوں چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. تو سب سے پہلا جو سوال تھا وہ بین کا تھا کہ عید کی نماز. دیکھیے اگر احناف کو دیکھیں، حنفی مذہب جو ہے ان کے نزدیک جو ہے عید کی نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی بات یہ واجب ہے یعنی فرض نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے پبلک کی سپیس کا ہونا. مثال کے طور پر جو ہے جہاں پر عام بندے آئیں جائیں، یعنی پبلک سپیس جسے ہم کہتے ہیں، ہر کوئی فری میں آئے فری میں جائے، یعنی اسے کوئی روک ٹھوک نہ ہو. ایسی جگہ کا ہونا، یہ پارک ہو سکتی ہے یا کمیونٹی سینٹر ہو سکتے ہیں یا مساجد ہیں ہماری، ان میں عید کی نماز کی ایک تو یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات پھر اس کے لیے مخلوق کا ہونا، یعنی جمع غفیر ہو، لوگوں کا اجتماع ہو. تو پھر ابھی اگر ہم گھر میں دیکھیے، اگر ہم لاک ڈاؤن ہے، مساجد بند ہیں،
پارک میں اجازت نہیں ہے، کمیونٹی سینٹرز بند ہیں. تو ابھی ہمارے لیے چونکہ عید کی وہ جو شرائط ہیں وہ نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا ظاہر بات ہے اگر آپ نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو چاشت جو ہے وہ آپ نفل پڑھ لیں گے. لیکن جو عید کی شرائط ہیں، اگر آپ نے اپنے من کو راضی کرنا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ پڑھیں گے 2 نفل تو وہ آپ پڑھ لیں، نو پرابلم. لیکن جو عید کی شرائط میں سے احناف کے نزدیک دیکھیں تو وہ اس میں نہیں پائی جاتی. مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ ہم بڑی اہتمام سے، اور عید کے بعد ہی، عید کی نماز کے بعد ہی عید ہماری شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اور خوشی ہوتی ہے. تو اس خوشی کی وجہ سے اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی وجہ سے اگر کچھ فیملی کے اشخاص جو ہے آپس میں افراد مل کر تھوڑا سا کچھ اللہ کا ذکر کر لیں تو بالکل یہ اچھی بات ہے. لیکن چونکہ ہم نے مسئلے کی صورت میں بھی دیکھنی ہے تو وہ میں نے عرض کر دیا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ جو بھی آپ کو پسند ہو انشاءاللہ آپ اس نیت سے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے یہ عید کر سکتی ہیں. سب سے اہم بات جو اس عید میں ہے کہ دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی ہو، دوسروں کو دل سے معاف کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، یہ عید کی روح ہے. یہ مقصد ہے کہ آپ کے اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی تھی، مشکل تھی، یا کوئی بھی آپس میں جو ہے تلخیاں تھی، ان کو دور کر کے دل اپنا صاف کر کے دوسروں کے ساتھ معاملات کیے جائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اور بھی زیادہ سکون ملے گا. دوسرا بہن نے پوچھا تھا کہ چاش کا ٹائم جو ہے وہ جو ہے تقریباً اراؤنڈ 10 o'clock جو ہے بنتا ہے. ایک ہوتی ہے اشراق یعنی جو ہی سورج طلوع ہو، اور اس کے بعد جو ہے چاشت ہوتی ہے تھوڑا سا اس کے بعد. تو اس کا ٹائم بدلتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ انشاءاللہ اسلامک کیلنڈر ہے اگر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں یہ ٹائم لکھے ہوئے تھے. نیکسٹ سوال تھا کہ ہارٹ مشین جو ہے وہ نکالی جائے یا نہیں دفنانے سے پہلے. دیکھیے ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں ظاہر بات ہے ہر چیز میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں ان کی اجازت کے ساتھ ہی ہوگی. اگر وہ نکالنے کی اجازت دیں تو یقیناً ہر چیز جو ہے میت کو بالکل پاک صاف نہلا کے اس کی ہر چیز کوئی جیولری ہو یہ ساری چیزیں ہم دور کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جس طرح دیکھیے ہم پیدا ہوئے تھے اسی طرح خالص شکل میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ منتقل ہو جائے. لیکن آپ خود تو نہیں کر سکتے، خاص طور پہ یہ جو ہارٹ مشین ہے اگر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہ کر لیں وہ دوسروں کے بھی کام آ جائے گی، اور یہ ایسے مسئلہ ہے لیکن ان کی اجازت کے مطابق. نیکسٹ سوال تھا کہ کوئی رکوع میں اور سجود میں دعا وغیرہ کر سکتے ہیں. تو سبحان ربی الاعلی یہ بڑی اچھی دعا ہے، تو اگر اس کے علاوہ بھی آپ کوئی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو تسبیح ہے یہ اس نماز کا جو حصہ ہے ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب ہے سبحان ربی الاعلی. اس کے بعد آپ اور بھی کوئی پڑھنا چاہیں لیکن یہ جو ہے علماء نے جب بیان کی ہے تو اس کی بڑی برکات ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ٹھیک ہے میں فون کیتا جے کوئی بندہ ناراض ہے ہے کیا پڑھنا پینا؟ کوئی بندہ ناراض ہوئے تھے؟ ہاں. اچھا یعنی تسا دے کولو کوئی ناراض ہوئے تو پھر کی پڑھنا؟ جی ہاں ٹھیک ہے چلو میں عرض کر دیں اس کے بارے. السلام علیکم. ناظرین محترم دوسرا سوال تھا کہ بھائی بیمار ہیں ان کے لیے کچھ وظیفہ دیں، اور اس کے ساتھ ہی میں دوسرا بھی ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے صاحب تھے وہ شامل ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں ایک وظیفہ بتایا گیا تھا. تو دیکھیے جو بیمار ہیں کسی بھی مشکل میں ہیں، ابھی جو دوسری بہن نے ایک سوال کیا ہے کہ کوئی اگر آدمی سے ناراض ہو تو یہ بھی وظیفہ اس میں آ سکتا ہے. اولادیں ناراض ہوں، آپس کے گھر کے معاملات ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے، پہلی تو اس کی ظاہر بات ہے ڈسکس کریں. ہمارے ماحول میں یہ پرابلم ہے، ہمارے خاص طور پر ہماری کمیونٹیز میں، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اوپن نہیں ہیں.
یعنی اندر سے اپنے آپ کو بھی کھائے جا رہے ہیں اور دوسروں کے بارے میں ہم سوچیں. ہو سکتا ہے دوسری کی سوچ یہ نہ ہو, کوئی بھی حد سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے, ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں. اگر جو بھی پریشانیاں ہوں, سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیں اپنے آپ کو کنسلٹیشن یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اوپن ہو, بولیں ہاں بھائی یہ مسئلہ ہے, جائیداد کا مسئلہ ہے یا اپنی رشتہ داروں کا مسئلہ ہے, یہ مسائل ہیں, تو آئیں پہلے بات کریں, تو کھل کر بات کریں اور پھر اس کے ساتھ حل خود بخود نکل آتے ہیں. اور ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کیا جائے. تو اس کے بارے میں یہ جو کوئی بھائی بیمار ہیں ان کے لیے, جنہوں نے وظیفے کے لیا ان کے لیے, اور یہ جو ابھی بہن نے فون کیا ہے ان کے لیے, سب سے پہلے تو ہے کوئی بھی حاجت ہو, حاجت کے 2 نفل پڑھیں, اور نفل سے پہلے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کر, کیونکہ ہم نے درمیان میں کوئی بھی دعا کرنی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو درود و سلام کی برکت سے جو دعا کی جاتی ہے اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کریں, پھر 2 نفل پڑھیں جو بھی آپ کی جائز نیت ہو, چاہے بیماری کی ہو, چاہے کسی سے آپ کو ناراضگی کی ہو, چاہے جو ہے کوئی آپ کے ذہن میں حاجت ہو, اس کے لیے پہلے آپ 2 نفل پڑھیں. 2 نفل پڑھنے کے بعد وہ دعا کا مفہوم یہ ہے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے, میں بندہ ہوں بندی ہوں تمہاری, پہلے اپنے آپ کو گناہوں کی معافی مانگے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں کہ یا رب العزت یہ میری دعا ہے, یہ میری حاجت ہے, یہ میری بیماری ہے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اس کو دور فرما. جب یہ اس طرح کی دعائیں لمبی لمبی کر کے پھر آخر میں پھر اللہ کا ذکر کر کے درود پاک پڑھ کے تو انشاءاللہ آپ دعا کریں, تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں حسن ظن بھی رکھیں کہ یہ میری دعا لازمی قبول ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے لازمی اس کا جو ہے نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. ناظرین محترم, آخری اشرا ہے ہماری الحمدللہ 5ویں کی سیریز پوری ہوئی ہے, یہ آخری دن تھا. اور بھی پروگرام انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے لیکن رمضان کی نسبت سے. تو آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے بھی گزارش ہے آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام چینل اردو کو, ان کی ٹیم کو, ہم سب جو اس میں پیش ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے خاص طور پر جو اس کو سنتے ہیں, آپ اس کا سرمایہ ہیں اسلام چینل اردو کا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے, جو مشکلات میں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس پروگرام کو انشاءاللہ ریپیٹ بھی آئے گا, فیس بک پر بھی ہو جاتا ہے, آپ اس کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا. اور لیلۃ القدر آنے والی ہے, اس کے لیے جو ہے تیاری کریں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت برکت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.